بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 23 فروری 2025 میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا جو یہ ویلاگ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، میرے خیال میں آج 4 دن کا وقفہ ہو گیا ہے اور کسی خاص تیاری کے ساتھ میں آپ کے سامنے نہیں بیٹھا۔ ایک دو چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا، اور صرف آج کا ویلاگ ریکارڈ کرنے کا مقصد اس طویل غیر حاضری کو جو ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے اور آپ کے سامنے حاضر ہونا تھا کہ کل سے انشاءاللہ ہم پراپر طریقے سے ویلاگ ریکارڈ کرنا شروع کر دیں گے آؤٹ ڈور جا کر۔ آج کے موضوعات میں ایک دو باتیں کرتے ہوئے آخر میں یہ علامہ اقبال کی ایک خوبصورت نظم آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک اس ریکارڈنگ کے آغاز میں ہی آپ سے میں یہ اعتراف کرتا چلوں کہ آج دن کو میں نے یہ ایک ویلاگ ریکارڈ کر دیا تھا اور یہی کانٹینٹ تھا، اسی ٹاپک پہ میں نے بات کی تھی، لیکن مجھ سے الفاظ کی ادائیگی میں کہیں جا کے ایک غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہے۔ اقبال کی ایک شعر آفاق نظم ہے اور اس کا ایک شعر جو تھا اس کی ادائیگی میں مجھے لگا کہ مجھ سے یہ جو ہے غلطی سرزد ہوئی ہے، تو میں دوبارہ یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے، تو میرے خیال میں کہیں آپ اگر 7 کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا اعتراف کر لینا ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویلاگ میں اپنے ایک عزیز کا شکریہ ادا کرتا چلوں جن کا نام چودھری افراسیاب ہے۔ ان کا تعلق لگاز گاؤں ہے، ہمارے چکوال کا خوبصورت گاؤں، وہاں سے ہے۔ رشتے میں وہ میرے بھتیجے بنتے ہیں۔ چودھری صاحب صحافی ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے علاقے کے جو مسائل ہیں انہیں اجاگر کرتے رہتے ہیں، اور بہت سے مسائل جو ہے ان کی رپورٹنگ ہے اس کے باعث جو ہے ہمارے اعلیٰ حکام جو انہوں نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے، اور بہت سے کام ہمارے ان کے ذریعے سے ہوئے بھی ہیں۔ ان کی بہت مہربانی۔ انہوں نے اپنی فیس بک پیج پہ میرا لنک شیئر کیا اور اس کے ساتھ ایک تعارفی نوٹ بھی لگا دیا جس میں میری کچھ ایسی تعریفیں بھی کر دی شاید جس کا میں اہل بھی نہیں ہوں، لیکن ان کی مہربانی، ان کی محبت کے، انہوں نے میرے بارے میں بڑے خوبصورت الفاظ کہے۔ ان کے اس طرح لنک شیئر کرنے سے ان کے فیس بک پیج پہ مجھے ایک دم محسوس ہوا کہ میرا جو یہ ہے یوٹیوب چینل یہ ایک دم کافی جمپ کر گیا ہے کہ 26-27 تو اس کے سبسکرائبر جو ہے اس کے اسی دن جو ہے ان میں اضافہ ہو گیا، اور پھر اس جو ویڈیو میری انہوں نے شیئر کی تھی، وہ لنک شیئر کیا تھا، اس ویڈیو پہ کل 200-250 ویوز جو ہے اس کا اضافہ ہوا ایک دن میں۔ تو چودھری صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، اپنا کام کرتے رہیں۔ دوسرا ناظرین آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ 4 مہینے کے طویل عرصے کے بعد، 4 مہینے سے بھی کچھ اوپر، ہمارے علاقے میں باران رحمت کا نزول ہوا۔ پروردگار کا احسان ہوا کہ ہمارے جو کھیت تھے وہ ہی نہیں صرف مرجھائے ہوئے تھے بلکہ ہمارے لوگوں کے چہرے بھی مرجھائے ہوئے تھے۔ پنڈی، چکوال، جیلم اور اٹک، یہ خطہ پٹھوار ہے، اسے کہتے ہیں، سطح پٹھوار بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ بارانی علاقہ ہے، اگر بارشیں بر وقت ہوں تو فصلیں اچھی ہوتی ہیں، اور اگر بارشیں بر وقت نہ ہوں تو اس کا صرف فصلوں پر ہی اثرات مرتب نہیں ہوتے بلکہ ہمارے چولہے بھی ٹھنڈے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے بارش کا جو ہے یہ باران رحمت کا نزول کیا اور ہماری فصلیں ہری بھری ہو گئی۔ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک میں بھی جو ہے ہمارا 1-2 بارشوں کے سپیل جو ہے وہ بھی آنے کا امکان ہے، تو یقیناً ہماری یہ خریف کی فصل جو ہے جس میں گندم، سرسوں، چنا وغیرہ اور دیگر جو ہماری فصلیں آتی ہیں خریف میں، وہ اچھی ہو جائیں گی۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ موقع پر یہ بارش ہوگی، ورنہ بہت تاخیر سے اگر ہوتی تو پھر شاید اتنا فائدہ بھی نہ ہوتا۔ ناظرین کرام، آج آپ سے ایک جو جس طرح میں نے پہلے بھی کیا کہ ایک نظم علامہ اقبال کی شعر دوبارہ کر دیتا ہوں۔ آج دن کو جب میں نے شیئر کی تو اس میں اسی میں مجھے ایک غلطی کا احتمال ہوا، تو پھر میں دوبارہ یہ شیئر کر رہا ہوں، یہ ویلاگ بلکہ دوبارہ آپ کے سامنے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اقبال کی ایک لافانی نظم کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کن جشن کے فرمایا کو شاہی سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے بٹا دو۔ اور علامہ اقبال کا یہ شعر آفاق شعر، جس پر علامہ اقبال پہ کچھ لوگوں نے فتویٰ بھی اس دور میں لگا دیا تھا، اقبال کا یہ شعر سنیے اور لطف اٹھائیے کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی،
جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ حق راب سجودے سنما راب طوافے، حق راب سجودے سنما راب طوافے، بہتر ہے چراغے ہر مدیر بجھا دو۔ اقبال کہتے ہیں میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ اور آخری شعر ہے اس نظم کا، تہذیب نبی کار گئے شیشہ گراں ہے، سبحان اللہ، تہذیب نبی کار گئے شیشہ گراں ہے، آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو۔ ناظرین کرام، یہ تھی اقبال کی نظم، اور اس نظم کے حوالے سے بڑی خوبصورت یادیں ہیں۔ اس کے کچھ جو شعر آفاق شعر ہیں، جس طرح میرے خیال میں پہلا شعر جس طرح میں نے پڑھا تھا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اور پھر سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ۔ بڑی نوجوانی میں ایک بڑی خوبصورت ہمارے علاقے میں محفل ہوئی تھی، بہت سے وہ چہرے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ تب میں میرے خیال میں 21-22 سال کا لڑکا تھا، تو میں بطور اسٹیٹ سیکرٹری وہ جو فنکشن ہوا تھا وہ سیاسی جلسہ تھا، اس میں یہ اشعار میں نے پڑھے تھے، تو آج مجھے وہی زمانہ یاد آ گیا۔ تب مجھے صرف لڑکا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ کلیپنگ ملی تھی اور بہت دار بھی ملی تھی، اور اس فنکشن میں چلو ان مرحومین کا نام لے دیتا ہوں، ان کے لیے دعا کیجیے گا آپ بھی، اللہ پاک ان سب کو غریق رحمت کرے۔ آج ان میں سے کوئی بھی جن کے میں نام لینے جا رہا ہوں ایک بھی موجود نہیں ہے، اور اس سیاسی جلسے میں وہ سارے موجود تھے۔ اس میں جناب جنرل مجید ملک مرحوم، چودھری محمد خان کال مرحوم میرے چچا، میجر سلیم اصغر چکوال کے دوسرے چیئرمین رہے، بلکہ 2 دفعہ وہ چیئرمین رہے، وہ بھی موجود تھے۔ میرے ایک مرحوم چچا اللہ انہیں غریق رحمت کرے، چودھری کلب عباس، چودھری غلام حیدر بلہ، چودھری آزاد ایڈوکیٹ، یہ سارے وہ محترم نام ہیں جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اللہ کریم انہیں جنت الفردوس میں بلند ترین مقام عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام، آج اتنے عرصے بعد دوبارہ جب یہ اشعار میں نے پڑھے تو مجھے ان چہروں کی، ان اچھے لوگوں کی یاد آ گئی۔ اللہ ان سب کے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے درگزر فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اب بات لمبی نہیں کرتا، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کے لیے میں بہت سی دعائیں کرتا رہتا ہوں، اور اللہ میرے ملک کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب دوستوں کو سلامت رکھے۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد۔